آج ہم اسلام کے ایک ایسے فرض کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے متعلق قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور وہ فرض ہے نماز۔ نماز بس ایک عبادت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہی بندہ محسوس کرتا ہے جس کو سمجھ ہو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اس کو اس عربی کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری رحمیت کا اقرار کیا۔ یہ ایک پوری حدیث ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا اصل میں ترجمہ کیا ہے۔ اور جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں تو سپیڈ سے نہیں پڑھنی بلکہ آرام آرام ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ بہت ہی سپیڈ سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں پڑھ کیا رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ اور اکثر بندوں کا یہی حال ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، اور بس وہ سپیڈ سے نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے ہی کافر ہوتے ہیں۔ نماز تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں ایک اور جگہ یہ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یعنی کہ جیسے جیسے تم نماز پڑھو گے، اللہ سے رابطہ قائم کرو گے، تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، اس کی مدد کے حقدار ہوتے جاؤ گے۔ اور جیسے جیسے تم صبر کرو گے، اپنی گندی خواہشات پر صبر کرو گے، اپنے آپ کو تھامے رکھو گے، تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اس آیت کے یہ بڑے حصے تھے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہت افضل عمل ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ نے کچھ بندوں کو دیکھا ہوگا، کچھ نہیں بلکہ اکثر بندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، دو نمبریاں بھی جاری رکھتے ہیں۔ پھر اس آیت میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ نماز تو بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے، تو یہ دو کیوں نہیں روک رہے؟ بھائی یہ اس طرح کی نماز پڑھے بھی تو نہیں رہے اس طرح کی نماز کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ بس وہ آتے ہیں اور سپیڈ سے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، نہ انہیں یہ پتا کہ نماز میں انہوں نے کہا کیا ہے، اللہ سے کیا کہا ہے، کیا مانگا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نماز میں پڑھا کیا ہے، اللہ سے کہا کیا ہے انہوں نے، اس کی بجائے وہ بہت سپیڈ سے نماز پڑھ کے چلے گئے، تو ان پر پھر کیا اثر ہوگا؟ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے ہی کافر رہتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں، نماز میں وہ کر کے آ رہے ہیں، وہ نماز میں بھی اپنے خیالات میں وہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نماز کے متعلق اگلی ویڈیو میں اور باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کچھ غلطی لگی، تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔